یہ مجالس ہمارے نصیب میں تھیں اور ہمیں نہ جانے معرفت فاطمہ نصیب ہو یا نہ ہو، حقیقت معرفت اور کون ہے معرفت یقیناً انسانوں کے لیے، بشریت کے لیے تو کیا، انبیاء اولیاء کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان ایام کی برکت سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس ہستی کی معرفت پیدا کریں۔ یہ وہ ہستی جس کا ہاتھ تھام کر رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص آج کے اس روشن دور میں بھی، ترقی یافتہ دور میں بھی، کوئی اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر عام لوگوں میں یہ تعارف نہیں کراتا۔ آج کل ہمارے ہاں ابھی تک یہ موجود ہے، شادی کارڈ پہ دختر نیک اختر لکھتے ہیں، اس کا نام نہیں لکھتے۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور میں رسول خدا اپنی بیٹی کا تعارف کروا رہے ہیں، اور وہ جو ما ینطق عن الہوا ہے، وہ کوئی کام بغیر امر الہی کے نہیں کرتا۔ یعنی معرفت فاطمہ امت کے لیے واجب ہے، اور آپ کو جو کچھ بھی ملے گا وہ اسی در سیدۃ الوجود سے ملے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہتر صلوات عنایت کیجیے۔ یہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اور مختلف مراحل سے گزرا ہے، اس انسان کی ترقی، اس کا کمال اس میں نہیں ہے کہ اس کے اطراف میں مادی اشیاء اچھی ہو جائیں۔ اس کی ترقی اس میں بھی نہیں ہے کہ وہ چاند پہ چلا جائے۔ اس کی ترقی اس میں بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس آسائش کی چیزیں میسر آ جائیں۔ اس کی ترقی اس میں ہے کہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ اگر معرفت میں اضافہ نہ ہو تو ایک جانور جسے لوگ زیادہ پالتے ہیں، میں ممبر سے اس کا نام بھی نہ لوں، وہ اگر کسی بلینئر کا جانور ہے، اس کی زندگی بہت سے انسانوں سے زیادہ آسائش میں ہوتی ہے، اس کا کمرہ بہت سے انسانوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں اے سی لگا ہوتا ہے، ہیٹنگ کا اس میں انتظام ہوتا ہے، بستر بھی نرم گرم ہوتا ہے، اسے کھانے کو جو کچھ ملتا ہے وہ بھی بہت سے انسانوں سے بہتر ملتا ہے۔ بہت سے بیوقوف ایسے ہیں جو اپنی جائیدادیں بھی اس کے نام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جانور افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ انسان افضل ہے۔ وہ غریب فقیر انسان افضل ہے، یہ جانور افضل ہے؟ وہ غریب فقیر انسان افضل ہے، اس لیے کہ فضیلت مادی اشیاء سے نہیں ملتی ہے، فضیلت روح سے ملتی ہے، روح کے تکامل سے ملتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں، یہ روایت پیش کروں گا میں آئندہ انشاءاللہ اگر آپ تشریف لائیں گے یا جو لوگ تشریف لائیں گے، جس سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔
اس کا عمل بھی تب تک عمل نہیں ہوتا جب تک اسے معرفت حاصل نہ ہو. معرفت ہوگی، حسن فاعلی ہوگا تو اس کے فعل میں حسن آئے گا، اس کا فعل قبول ہوگا، اس کے فعل کا ثواب ہوگا. اگر معرفت نہیں ہے تو اس کے کسی عمل کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے کہ وہ اس عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہو سکے. ابتدائی معرفت حاصل ہے، توحید کی معرفت ہے، امامت کی معرفت ہے، نبوت کی معرفت ہے. اس معرفت کے ساتھ آپ نے عمل انجام دیے، یہ عمل آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں؟ حاشا وکلا. اس عمل سے اولیاء بھی جنت میں نہیں جا سکتے، وہ بھی محتاج شفاعت ہیں. بغیر شفاعت کے اپنے عمل کے بلبوتے پر ہم جنت نہیں جا سکتے. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ جنت میں ہم عمل کے بلبوتے پر داخل ہوں گے، لیکن مقامات جنت، درجات جنت معرفت جناب سیدہ سے ملیں گی. جنت میں جانا اور ہے، پہنچنا اور ہے، اور جنت کے درجات اور ہیں. ایک شخص نے کم عمل کیے ہوں گے، اس کی معرفت زیادہ ہوگی، اس کا درجہ بلند ہوگا. کیوں معرفت جناب سیدہ اہم ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے لیے قدوہ انبیاء ہیں. انبیاء کے لیے قدوہ حضرت ابراہیم ہیں. حضرت ابراہیم کے لیے قدوہ محمد و آل محمد ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اور آل محمد کے لیے اسوہ، قدوہ، محور، حجت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. آپ بہت سے ادوار سے گزر کے آئے ہیں، آپ کی روح بھی بہت سے ادوار سے گزر کے آئی ہے، اور آپ کا جسم بھی بہت سے ادوار سے گزر کے آئی ہے. جب بگ بینگ ہوا، اگر ہوا ہو تو اس بگ بینگ میں آپ موجود تھے، آپ وہاں تھے، اور اس کے بعد اسلاف سے گزرتے ہوئے آپ یہاں اس دنیا میں متولد ہوئے ہیں، اپنے باپ کے صلب میں آئے ہیں. اس سے پہلے یہ جو صلب میں آپ آئے ہیں، اس سے پہلے آپ کی روح بھی مختلف ادوار سے گزری ہے. پہلے عالم اذلہ میں تھی، پھر عالم شبہہ میں تھی، پھر عالم ارواح میں، پھر عالم ذر میں. اب یہ عالم نہ جانے کیسے ہیں، جن عوالم سے یہ روح گزر کر اس حالت میں یہاں تک پہنچی ہے. بدن بھی مختلف مراحل سے گزرا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. آپ کو خدا نے مٹی کے جوہر سے بنایا ہے، تراب سے بنایا، خاک سے بنایا. وہ خاک جس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اور ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ یہاں سے اڑ کے وہاں، وہاں سے اڑ کے یہاں، اس کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں، اس کا کوئی صاحب بھی نہیں. اگر کسی کے بدن پہ خاک آ جائے تو اس کو جا کے نہانا پڑتا ہے کہ کسی طرح اس خاک کو اپنے آپ سے دور کیا جائے. وہ خاک کہاں، اور اس خاک سے یہ جو انسان بنا ہے، یہ جو بدن بنا ہے، یہ کہاں ہے؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر اس خاک سے
جو نطفہ بنا ہے اس نطفے کو قرار مکین میں محفوظ مقام پر رکھا ہے. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سائنس پڑھنا چاہتے ہیں یا دلچسپی ہے، نہیں ہے تو بھی پڑھ لیں. یہ جو قرار مکین ہے یہ محفوظ ترین مقام ہے. اتنا محفوظ مقام ابھی تک انسان بنا نہیں سکا ہے. یہ انسان ابھی ہم اس عمر میں کتنا حساس ہے. کوئی ایک چیز بھی ادھر ادھر ہو جائے انسان مرحوم ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. آج کل کی ان تمام فیسلٹیز کے باوجود، میڈیکل کی اتنی ترقی کے باوجود انسان مجبور ہے، حساس ہے. ایک چھوٹا سا روڈ ایکسیڈنٹ یا آپ کے کسی بھی بدن میں سے کوئی تھوڑا سا اختلال، کوئی ادھر ادھر ہو جائے، یہ انسان چلا جاتا ہے. لیکن جب یہ نطفہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ انتہائی حساس، اور اسے چھوٹی سی ہوا کا جھونکا بھی اسے تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس نطفے کو قرار مکین میں محفوظ جگہ میں خدا نے قرار دیا. ثم خلقنا النطفة علقہ، تھوڑا سا تیز چلتے ہیں. نطفے کو علقہ کیا، لوتھڑا کیا. فخلقنا العلقہ مضغہ، اس لوتھڑے کو بوٹی بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اس سے ہم نے ہڈی بنائی، اور پھر ہڈی کو فکسونا العظام لحما. یہ سارا خلق چل رہا ہے کہ ہم نے نطفہ خلق کیا، نطفے سے ہم نے لوتھڑا خلق کیا، لوتھڑے سے بوٹی خلق کی، بوٹی سے ہڈی خلق کی، ہڈی سے ہم نے اس پر گوشت چڑھایا. اب خدا کا لہجہ قرآن میں بدل جاتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ سارا خلق ہو رہا تھا، یکدم ثم آ گیا. اب جو طالب علم بیٹھے ہیں وہ فا اور ثم کا فرق جانتے ہیں. پھر خلق اور انشاء کا فرق بھی آپ کو معلوم ہے یا ہونا چاہیے. جب تک جسم کی باری تھی وہاں خلق ہے. جیسے ہی روح شامل ہو گیا اس بدن میں، اسے اللہ نے انشاء کہا. اس لیے کہ انشاء اور خلق میں فرق یہ ہے کہ انشاء میں خلق کے ساتھ تربیت ہوتی ہے، اور روح کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. خدا اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، کتنا بڑا شاہکار خلق کر دیا. ہم نے کبھی اپنے آپ کو مبارکبادی دی ہے کہ تو اللہ کا کتنا بڑا شاہکار ہے، جسے خلق کرنے کے بعد اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ. یہ انسان، یہ دو چیزیں ہیں، ایک قوہ بدن ہے اور دوسرا قوہ روح ہے. بدن خاک سے ہے، خاک سے ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے. روح عالم ارواح سے آیا ہے، عالم بالا سے آیا ہے، اس لیے وہ انسان کو ہمیشہ بالا کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اونچائی کی طرف، علو کی طرف لے جانا چاہتا ہے. انسان میں یہ تضاد، یہ لڑائی ہمیشہ رہتی ہے. بدن چاہتا ہے اسے پستی کی طرف لے جائے، روح چاہتی ہے اسے بلندی کی طرف لے جائے. یہ مقدمہ کیوں بیان کیا؟ اگر چاہتے ہو روح بلندی کا سفر طے کرتی رہے اور یہ بدن اس سفر میں آڑے نہ آ سکے، روح کو شکست نہ دے سکے، تم معرفت حاصل کرو ان ارواح کی کہ جن کی معرفت تمہیں پرواز اور معراج کا شوق تم میں بیدار کرے گی. یہ دو جنبے ہیں، ایک بدن ہے اور ایک روح ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں روحانی سفر، معنوی سفر کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں. اس معنوی سفر کو ہم بہت آسانی سے طے کر سکتے ہیں،
اور سفر کے لیے اس کو طے کرنے کے لیے ہمیں معرفت چاہیے، معرفت کے لیے ہمیں مناسبات چاہیے، جو اللہ اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح خیال نہیں آتا۔ اور یہ ایام فاطمیہ، یہ 20 دن، یہ انتہائی اہم دن ہے، اور آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ان ایام کو اتنا لوگ جانتے بھی نہیں تھے، اور حتیٰ والد صاحب بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ بی بی کے شہادت کے دنوں میں ہمارے مومنین شادیاں بھی کرتے تھے، آگاہ نہیں ہوتے تھے، یہ اویئرنیس نہیں تھی۔ خدا نے توفیق دی والد معظم کو، اور کیا توفیق! ابھی ملک کے طول و عرض میں ایام فاطمیہ منایا جاتا ہے، بیوی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ جگہ کچھ اچھے خطیب ہوتے ہیں اور وہ آپ کو لے کر بلندیوں کا سفر کرتے ہیں، کچھ جگہ مجھ جیسے نااہل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہستی اتنی عظیم ہستی ہے کہ انبیاء کو بھی جو بھی مقام ملا ہے وہ بھی معرفت جناب سیدہ کی وجہ سے ملا ہے۔ علی معرفتها دارت قرون الاولی، قرون اولیٰ میں انبیاء کو نبوت اگر ملی ہے، انبیاء کو کتاب اگر ملا ہے، انبیاء کو حکمت اگر ملی ہے، انبیاء کے جو مختلف درجات ہیں وہ سب معرفت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، صلوات پر جی محمد و آل محمد۔ آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کل سے انشاءاللہ آپ کا تھوڑا سا گھنٹہ پورا لوں گا، آج کم لوں گا۔ ایک حدیث آپ کے نظر کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں آپ کو، اور ان 5 دنوں میں ہم 20 سے 25 احادیث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کوشش کریں ان احادیث کو محفوظ کر لیں، یاد نہیں ہوتا لکھ کے لگا لیں، گھر پہ کہیں لگا لیں۔ یہ بہت معرفت دلانے کے لیے بہت اہم احادیث ہیں۔ ہم وَإِلَّا ہمارے پاس اور راستہ نہیں ہے، ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم صرف ان احادیث سے کچھ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور واللہ یہ جو سفر ہے، آپ کو عروج جو حاصل کرنا ہے، آپ کو انسان کامل بننے کا جو شوق آپ میں پیدا ہونا ہے، وہ انہی معصومین اور معصومین میں سے بالاخص جناب سیدہ اور پھر خصوصاً میری ماؤں بہنوں کے لیے، جناب سیدہ سب کے لیے حجت ہیں، جناب سیدہ ائمہ پر حجت ہیں، لیکن خاص کرم ہے مؤمنات پر۔ اس لیے کہ ان 5 دنوں میں عرض کروں گا کچھ ایسے خصائص ہیں جناب سیدہ کے جو کسی اور کے نہیں ہیں، احدی کسی کو بھی یہ خصائص حاصل نہیں ہیں جو جناب سیدہ کو حاصل ہیں۔ اور شفاعت جناب سیدہ سب کی کریں گے، مومنین کی بھی اور مومنات کی بھی، لیکن ایک خاص شفاعت ہے جو صرف مومنات کی ہے۔ کتنا ناز کرنا چاہیے میری ماؤں بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، کہ ان کی جو سیدہ ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے، وہ کنیز زہرا کہلائیں، اس سے بڑا ٹائٹل ہے ہی نہیں دنیا میں۔ آج ایک حدیث آپ کے، اور اگر وقت رہا تو ایک حدیث اور بھی پیش کر دوں گا، بھائی ایک ہی حدیث پہ اکتفا کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
عن الاعمش، اعمش شیعہ ہے. ہمارے بہت سے بھائی بھی ہمیں سنتے ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں. اعمش کو آپ رافضی کہہ لیں ہمارے بھائیوں کی زبان میں. اور راوی کے ضعیف ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ فضائل علی میں روایت کرے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ فضائل امیر المومنین کی روایت کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ جو راوی بھی فضائل اہل بیت بیان کرے گا وہ ضعیف ہے. اس کے ضعف پر دلیل ہی یہی ہے. پھر تاریخ ہے، اس تاریخ میں نہیں جاتا، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور ثابت شدہ ہے یہ. لیکن اعمش وہ ہے جو فضائل امیر المومنین بیان کرتا ہے، شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، رافضی ہے، لیکن اسے تمام مسلمان ثقہ کہتے ہیں، تو اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی روایت کو اخذ کرتے ہیں. 6 معصومین کو اعمش نے درک کیا ہے. اور بہت سی ایسے اسرار اہل بیت فضائل میں مخصوصاً وہ ہمیں صرف اعمش سے ملتے ہیں. روایت اعمش معتبر ہے فضائل امیر المومنین نقل کرنے کے باوجود. کردار ایسا تھا کہ دشمن بھی انکار نہیں کر سکا، نہیں کہہ سکا اعمش ثقہ نہیں ہے. اگر اعمش ثقہ نہیں ہے تو پھر کون ثقہ ہے؟ پھر کوئی اور ثقہ رہتا ہی نہیں ہے. قال خرجت حاجا فرأيت بالبادیہ اعرابیا. اعمش کہتا ہے میں حج پہ جا رہا تھا، بادیہ نشین ایک اعرابی کو دیکھا اور وہ یوں دعا کر رہا تھا. اس کی دعا سن لیجیے. اور پھر دعا کرنے کا سلیقہ کبھی بادیہ نشینوں سے بھی مل سکتا ہے. کبھی کبھار ہم جب دیہاتوں میں جاتے ہیں وہاں بزرگ اور کچھ لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں جو ہم نے شہروں میں حوزہ علمیہ میں بھی نہیں سنا. اس کا دل جلا ہوتا ہے، اس کا خاص ارتباط ہو جاتا ہے. اعمش کہتا ہے یہ اندھا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بالقبۃ التی اتسع فناؤها. اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس گنبد کی. یہ قبہ گنبد کو کہتے ہیں جو کہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے. اب وہ بادیہ نشین ہے، اس بادیہ نشین کے لیے یہ گنبد آسمان ہے. یعنی میں تجھے آسمان کا واسطہ دیتا ہوں. وطالت اتنابها، اور اس کے اس پلر کا واسطہ دیتا ہوں جو بہت لمبا پلر ہے، بہت. ابھی بادیہ نشین ہے، کہہ رہا آسمان کا واسطہ اور اس عمود کا واسطہ جس نے اس آسمان کو اٹھا رکھا ہے. وتدلت اغصانها، اور جس کی برانچز شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ان شاخوں کا میں واسطہ دیتا ہوں. وعذب ثمرها، اور اس کے شیرین میٹھے پھل کا میں واسطہ دیتا ہوں. واتسق فرعها، جس کی شاخیں محکم ہیں، استوار ہیں، اس کا میں واسطہ دیتا ہوں. واسبغ ورقها، اس کے سب سے شاداب پتوں کا میں واسطہ دیتا ہوں. وطاب مولدها، یہ وہ واسطہ دے رہا ہے اور ایک درد مندانہ آواز میں. اب یہ کیونکہ عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے آپ کو میں ترجمے میں اس طرح بیان نہیں کر سکا. اگر میں اس کو کوئی اچھی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو فصیح اس میں بتاتا تو شاید آپ کا بھی حال وہی ہوتا جو اعمش کا ہوا. اعمش کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا اور اس کے دل کی دردناک آواز کو سنا تو میں روئے بغیر نہیں رہ سکا. بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فدنوت الیہ فقلت یا اعرابی لقد دعوت فاحسنت. اے اعرابی تو نے کیا دعا کی، کس درد کے ساتھ.
لیکن تیرے جملے مجھے سمجھ میں نہیں آئے. فَمَا الْقُبَّةِ الَّتِي اتَّسَعَ فِنَاؤُهَا، وہ قبہ، وہ ڈوم جس کی اسپیس بہت واسٹ ہے، جو بہت زیادہ گستردہ ہے، پھیلا ہوا ہے. یہ کون ہے یہ گنبد، یہ آسمان جس کا تو واسطہ دے رہا ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا جس آسمان کا، جس قبے کا، جس خیمے کا، آپ جو بھی ترجمہ کریں، میں خدا کو واسطہ دے رہا ہوں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. فرش عزا ہے، عزا بھی عزائے فاطمی ہے. جناب سیدہ سے بہتر وسیلہ کوئی نہیں ہے، اور جناب سیدہ کو خوش کرنے کے لیے صلوات سے بہتر وسیلہ نہیں ہے. کہا قبہ آسمان تو سمجھ میں آ گیا، آسمان حضرت کی ذات ہے. فقولک طالت اطنابها، کہ اس عمود کی، اس پلر کی قسم جو بہت طویل ہے، اس پلر سے مراد کون ہے؟ قال اعنی فاطمہ علیہ السلام. کہا میں جناب سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں. معرفت دیکھیے اس شخص کی، اس اندھے کی. آسمان رسالت جناب سیدہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. آسمان رسالت کا عمود جناب سیدہ ہے، سیدۃ الوجود، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین. اے اللہ تجھے واسطہ ہے. دیکھیں عربی کس خوبصورتی سے واسطہ دے رہا ہے کہ خدا کو سمجھ میں آ رہا ہے، اگر کسی اور کوئی اور آئے تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے. معرفت کا اتنا لیول تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل سے کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسا بولیں کہ ہم کنیکٹ کر سکیں جو کسی نے نہیں کہا. کسی کے کہے ہوئے الفاظ نہ دہرائیں. ہاں معصومین کے الفاظ ہیں وہ یقیناً دہرائیں، وَإِلَّا کسی اور کے الفاظ دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. میرے اپنے الفاظ ہونے چاہیے. اگر مجھے عشق ہے حضرت سے، جناب سیدہ سے، تو میرے اپنے کوئی تو ہوں، کوئی تو احساسات ہوں. کبھی تو میں نے بیٹھ کے سوچا ہو. میں شاعر نہیں ہوں لیکن پھر بھی کچھ تو سوچ سکتا ہوں، کوئی اچھے جملے تو بنا سکتا ہوں. قلت وتدلت اغصانها، اور کہا یہ جو کہا اس کی برانچز کا، شاخوں کا واسطہ جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ کون ہیں؟ قال علی وصی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. ابھی اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا، وَإِلَّا نکات بہت ہیں. اور نکات یہ ہے کہ ایک اندھے کا دل کا حال ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جو روایت ہے یہ حادثہ واقعہ ہے جو اعمش بیان کر رہا ہے کہ میں جا رہا تھا حج پہ، میں نے ایک اعرابی کو دیکھا، وہ بہت تڑپ کر دعا کر رہا تھا. اس سے دعا کو دیکھ کے میں بھی بہت رویا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ اس کا مراد کیا ہے، آسمان سے مراد کیا ہے، عمود کا مراد کیا ہے، شاخوں سے مراد کیا ہے. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ وَعُذِّبَ ثَمَرُهَا، کہ اس کے میوہ ثمر جو ہے وہ بہت شیرین ہے، اس کے فروٹ بہت سویٹ ہیں، اس کا میں واسطہ دیتا ہوں. یہ کون ہے؟ قال الحسن والحسین علیہم السلام. قلت واتسع فرعها، کہا یہ جو اس درخت کا، اب وہ عمود کو پھر درخت بنایا اور اس درخت کی شاخیں اور میوے کی بات کر رہا ہے، اور کہا اس کی شاخیں جو ہے وہ بہت محکم و استوار ہیں،
اس سے کیا مراد ہے؟ کہا قال حرم اللہ ذریت فاطمہ علی النار، میں واسطہ دے رہا ہوں ذریت فاطمہ کا، جس پر آتش جہنم حرام ہے۔ اس حدیث کو ہم نے ایک اور مقام پہ بیان کیا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو وہ سن لیجئے، نہیں تو واپس آ کے پوچھ لیجئے گا۔ قلت وَأُصْبِغَ وَرَقُهَا، اس کے سرسبز و شاداب ورق پتوں کا جو واسطہ دے رہا ہے وہ کون ہے؟ قلت بعلی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعمش کہتا ہے کہ میرا تو دل خوش ہو گیا، میں نے 2 دینار نکالے، سفر حج پہ تھا، حج کا خرچہ تھا، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی معرفت دیکھ کر، اس کی دعائیں دیکھ کر میں نے 2 دینار نکالے، اسے دیا اور حج کی طرف چلا گیا۔ وہ واپسی پہ میں پھر اسی راستے سے آیا کہ یہ مجھے شخص ملے گا، وہ اندھا تڑپ کی دعا کر رہا ہوگا، میں پھر اس کی دعا سنوں گا۔ تو جب میں یہاں پہنچا وہ بندہ ملا، لیکن اب اندھا نہیں تھا، وہ آنکھیں کھولے ہوا تھا۔ اس نے تو مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے اسے پہچانا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں جب جا رہا تھا تو اندھا تھا، ابھی تمہیں بصیرت مل گئی ہے۔ کہا تو نے میری دعائیں تو سنی تھی، میں اسی طرح صبح و شام دعا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک دن قال كنت ادعو بما سمعت فهتف بی ہاتف، کہ ایک ہاتف آسمان نے ندا دی اور مجھ سے کہا ان كنت صادقا انك تحب نبيك واهل بيت نبيك فزع يدك على عينيك۔ آپ بھی اگر دعا کرتے ہیں تو یہ آ سکتا ہے، یہ چیلنج آ سکتا ہے کہ تو سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو جو دعوی محبت کر رہا ہے، اس دعوی محبت میں اگر تو سچا ہے تو اپنے ہاتھ اپنے دونوں آنکھوں پہ رکھ۔ یہ سچا تھا۔ اب ہم جو دعائیں کرتے ہیں اور جن کا واسطہ دیتے ہیں انہیں ہم کتنا مانتے ہیں؟ اور اگر ہم سے کہا جائے کہ یہ جو تو اتنے واسطے دے رہا تھا، اگر تو سچا ہے اپنی محبت میں تو انشاءاللہ ہم سب پورے اتریں گے۔ کہا میں نے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھا، اب دل تو گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں میری محبت سچی ہے یا سچی نہیں ہے، مجھے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میں نے ہاتھ رکھے اور جب میں نے ہاتھ ہٹائے تو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا، میں نے کسی کو نہیں پایا۔ فصحت ایھا الہاتف باللہ من انت، جب کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے بلند آواز میں کہا کہ تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتا تو کون ہے۔ فسمعت انا الخضر، آواز آئی کہ میں خضر ہوں۔ احب علی ابن ابی طالب، اگر تو علی سے محبت کرتا ہے تو میں بھی علی کا محب ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی فإن حبه خیر الدنیا والآخرہ، حب علی ابن ابی طالب خیر الدنیا والآخرہ ہے۔ اور حب علی ابن ابی طالب معرفت جناب سیدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور جس سے علی سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اس کی معرفت حاصل نہ کریں۔
یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ باقی روایت انشاءاللہ کل کے لیے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی خلقت، جسے خلق کرنے کے لیے، جس کی روح کی خلقت اور جس کے بدن کی خلقت بالکل الگ ہے۔ ہم نے کچھ بیان کیا کہ آپ کا بدن کیسے خلق ہوا ہے اور آپ کی روح کیسے خلق ہوئی ہے، لیکن روح جناب سیدہ وہ الگ ہے، بدن جناب سیدہ اس کی خلقت بھی الگ ہے، ایسی ہے جیسی اس کائنات میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ ان روایت کو انشاءاللہ پیش کریں گے ہمیں جیسے جیسے موقع ملے گا۔ اس اہتمام سے جسے خلق کیا گیا ہو، جسے تمام انبیاء کی جو بھی فیض و برکت انہیں ملا ہے اس کا مدار و محور معرفت جناب فاطمہ ہو، اس نے یہ زندگی کیسے گزاری، ایک مختصر سی زندگی گزاری ہے۔ اس مختصر زندگی میں اگر پیش کر سکا تو بیان کروں گا، جناب سیدہ آسمان و زمین کی مالکہ تھی، مہر میں ملا تھا، روایات ہیں پیش کروں گا۔ ایک وہ 500 درہم مہر ہے جو مادی مہر ہے، ایک معنوی مہر ہے جس میں آسمان و زمین سب جناب سیدہ کی ملکیت تھی۔ وہ کسی خاک کی طرف نگاہ کرتی وہ سونا ہو جاتا، اس کے باوجود زندگی کیسے گزاری ہے، کن مشکلات میں زندگی گزاری ہے، کیوں ایسی زندگی گزاری ہے۔ یا فاطمہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور عزاداری کریں اور چلے جائیں گھروں کو، یہ عزاداری مقدمہ ہے، آپ کو فاطمی بنانے کے لیے ہے، یہ عزاداری آپ کو حسینی بنانے کے لیے ہے۔ اگر آپ فاطمی بنیں، اگر آپ حسینی بنیں تو عزاداری ہے، وَإِلَّا مجرد ادھر آئیں اور رو کے چلے جائیں یا نعرے لگا کے چلے جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس کا اتنا اختیار تھا وہ ایسی زندگی ایسا کیسے ہوا، تاکہ ہمیں بھی پھر راستہ ملے، ہمارے سامنے بھی اگر دنیا ہو، مادیات ہوں اور معنویات ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے مادیات کی طرف جانا ہے یا معنویات کی طرف جانا ہے۔ جس کی ماں ایسی ہو کہ آپ مال جو ہے اس کو گنتے ہیں، آپ ملینئر کہتے ہیں، بلینئر کہتے ہیں، کروڑ پتی کہتے ہیں، ارب پتی کہتے ہیں، گنا جاتا ہے مال۔ جناب ختیجہ کا مال اتنا تھا کہ وہ گنا نہیں جا سکتا تھا، گن کے نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ ان کا مال کتنا ہے۔ جناب ختیجہ کے زیورالات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اگر ٹال لگا دیا جاتا تو ادھر کا انسان ادھر کے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، گن کے نہیں بتایا کتنے تھے، وہ شمار میں نہیں آتا تھا۔ جو شمار کرنا مشکل ہو تو پھر اس کو حجم کہتے ہیں۔ ریت آپ گن کے نہیں لیتے کیونکہ ریت گننا ممکن نہیں ہے۔ پیسے آپ گن کے لیتے ہیں، پیسہ کہ نہیں کہتے اتنا مجھے ٹال پیسہ چاہیے۔ وہ وقت آخر کچھ کہنا چاہ رہی ہے رسول خدا سے، کہہ نہیں پا رہی۔ رسول خدا نے جب دیکھا کہ حضرت ختیجہ کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہی، تو اپنی بیٹی سے کہا، یا قلبی اللتی بین جنبی، یا روحی اللتی بین جنبی۔ جو بضع رسول ہے اسے بلایا، کہا کہ آپ کی ماں کچھ کہنا چاہتی ہے، جا کے پوچھو۔ جب جناب سیدہ حضرت ختیجہ کے پاس آئیں تو حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نے
اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا. اب میرے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. میں قربان جاؤں معرفت ختیجہ پر. فرماتی مجھے شرم آتی ہے میں رسول خدا سے کہوں میں نے آپ کی راہ میں سارا مال قربان کر دیا ہے. یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اگر ہو سکے تو رسول خدا سے درخواست کر کہ جس پیراہن میں وحی نازل ہوتی تھی وہ پیراہن مجھے کفن کے طور پر دے دے. نہ جانے کتنے آنسوؤں میں رسول خدا نے اس پیراہن کو تیار کیا ہو اور جناب سیدہ کے حوالے کیا. جبرائیل نازل ہوتا ہے. جبرائیل کہتا ہے کہ خدا نے ختیجہ کو سلام کہا ہے اور ختیجہ سے کہا ہے تو نے اپنا مال میری راہ میں خرچ کیا ہے, تجھے میں کفن دوں گا. جنت سے کفن آتا ہے. وہ کفن حضرت ختیجہ کو دیا جاتا ہے. رسول خدا حضرت ختیجہ کے سراہنے پہ آتے ہیں اگر کوئی اور حاجت ہے تو بیان کرو. فرمایا میری اور کوئی حاجت نہیں ہے, مجھے جنت کا کفن مل گیا. فرمایا پھر بھی اگر کوئی حاجت ہے. کہا ایک حاجت ہے, میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا. امت سے نصیحت کر کہ میری زہرا کا خیال رکھیں. حضرت ختیجہ نے یہ کہا, آپ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. رسول خدا نے آنسو گریہ کرنا شروع کیا. حضرت ختیجہ نے پوچھا میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ نے گریہ فرمانا شروع کیا. رسول خدا نے اشارہ کیا, منظر تبدیل ہوا. حضرت ختیجہ نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے, دیوار کا سہارا لے کر چل رہی ہے. اجرکم علی اللہ. کمر جھکی ہوئی ہے, سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے. یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعہ, ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے. خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا خدیجہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا. یقیناً روایت نے آگے بیان نہیں کیا, نہ ہی رسول خدا نے ایک ماں کو اگلے مصائب بتائے ہوں گے. ان مصائب کو جب سلیم نے سنا کہتا ہے مجھے یقین نہیں آیا. قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان. یہ کیسے ہو سکتا ہے جس دروازے پر رسول خدا ہر صبح آ کر سلام کرتے ہو, جس چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہو, جس دروازے پر نماز شب ادا کرتے ہو, اس دروازے کو مسلمانوں نے جلا دیا. سلمان سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ در کسی نے جلایا نہیں یا نہیں جلایا, اب پوچھا کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ مسلمان اجازت کے بغیر اس در میں داخل ہو گئے ہو. هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال اي وعزة الجبار ولم يكن وما كان على الزهراء من خماری. سلمان نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے لیکن کاش صرف اتنا ہوا ہوتا جب زہرا دروازے کے پیچھے آئی, دروازہ کھولنے نہ آئی تھی, صرف یہ بتانے آئی تھی اس دروازے کے پیچھے زہرا ہے,
اس دروازے کو مت جلاؤ. لیکن جب زہرا دروازے کے پیچھے آئی اور زہرا نے کہا وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، ان لعینوں نے کہا ہوا کرے، اتنی زور سے دروازہ کو مارا. دروازہ جب گرنے لگا، سلمان کہتا ہے کہ زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی لیکنہا لازت وراء الباب رعایتا للصدر والحجاب. زہرا دروازے کے پیچھے چھپ گئی.